اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تک آپ نامی حضرات نے سورۃ البقر کی دوسرے پارے میں 248 نمبر تک کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر سماعت کر لیا، فالحمدللہ علی ذالک ونشکرہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس سے پہلے کی آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ محبوب، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بدکاری اور بے راہ روی کے شکار ہو گئے، فتنہ اور فساد ان کے درمیان واقع ہوا، اپنے نبی کے تعلیمات کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا، عمل بالکل ترک کر دیا، تو ان کی بدعمالیوں کی سزا یہ ہوئی کہ ان پر جالوت جیسا قوم عمالقہ کا کمانڈر سپہ سالار بادشاہ تھا۔ ایسے ظالم و جابر اور قوی الجثہ طاقتور لوگ تھے وہ، ان لوگوں کو اللہ نے ان پر مسلط کر دیا۔ اور قوم جالوت نے اور اس کی قوم نے بڑی بربریت کی، قتل کیا، مارا، شدتیں تکلیفیں دیں، ان کے ملک، گھر، مکان، جائیداد سب چھین لیا اور ان کے شہروں سے انہیں نکال دیا جہاں بنی اسرائیل حکومتیں کرتے تھے۔ تو قرآن مقدس میں جن واقعات کا ذکر اور جن خبروں کا ذکر ہے گزشتہ اقوام کے تعلق سے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ اور ان کے بعد کے، یہ صرف بطور قصہ اور واقعہ کے نہیں ہے، بلکہ اس میں درس عبرت ہے۔ یہاں ہمیں یہ درس ملا کہ جب بھی قوم ہمیں اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے بغاوت کرتی ہے، بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہے، گناہ، بدکاریاں، خلاف شرع کام میں ڈوب جاتی ہے، تو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے اللہ اس کے رسول کے حکم سے بغاوت کرنے کے سبب ان پر ظالم قوم کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اس دور میں جو لوگ حالات کی اور نہ جانے کیا کیا دعائیاں دیتے ہیں، کچھ لوگ تو کہتے ہیں ہمارے اکابرین کہاں ہیں، ہمارے بڑے بڑے علماء کہاں ہیں، پیران اعظام کہاں ہیں۔ جناب، پیران اعظام اور بڑے بڑے علماء کی باتیں تو آپ اس وقت کر رہے ہو، کیا رب تبارک و تعالی سے بھی بڑا کوئی ہے؟ اس کے محبوب سے بھی بڑا کوئی ہے؟ کیا کبھی ہر بندے مومن نے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کی، اس کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ مجھ سے خطائیں گناہ بہت ہوئے ہیں؟ کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ سب اس کے گناہوں اور بدعمالیوں کا شریعت سے دور رہنے کا یہ نتیجہ ہے؟ کیا یہ چیز ہے؟ آج ظلم و جبر جو مسلط ہے، تمام اسلامی ممالک کو دیکھ لیجئے، ملک ہند کو دیکھ لیجئے، آج صلح کلیت، اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے رشتہ داریاں، تعلقات، نماز سے دوری، مسجدوں سے دوری، اور ہر آدمی اپنی طبیعت اور اپنی منشا، اپنی خواہش کے مطابق مسائل کی تلاش میں ہے۔ گویا کہ لوگ شریعت پہ اب عمل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ شریعت انہیں وہ مسئلہ بتائے جو ان کی طبیعت کے مطابق ہو۔ آخر علماء کوئی غلطی کرنے سے ڈرتے کیوں تھے؟ اس لیے کہ قوم ان کی غلطیاں جب دیکھتی تھی تو ان سے بیزار ہوتی تھی، ان سے دور ہوتی تھی، اور انہیں ہمیشہ ڈر ستائے رہتا تھا۔ ایک امام خلاف شرع کوئی کام کرنے سے ڈرتا تھا کہ کہیں اگر میں نے خلاف شرع کام کیا تو لوگ میرے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے۔ ایک عالم دین چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لوگوں کے درمیان خلاف شرع باتیں کرنے سے گھبراتا تھا کہ لوگ اسے سلام کرنا، اس کی عزت وقار
اس کی عزت کرنا، تعظیم کرنا لوگ چھوڑ دیں گے، مگر جس چیزوں سے قوم کو منع کرنا تھا آج علماء وہی کر رہے ہیں۔ تصویر کشی کا بہانہ بنا کر یہ سیلفیاں لینا، تو آج کے مولویوں کا عالم دیکھو، فیس بک پر بس اپنی ایک فوٹو، پلنگ پر بہترین چادر لگا کے بیٹھے ہیں، ٹوپی لگا کر ایک فوٹو نکال کر فیس بک پہ ڈال دیا۔ کہ کیوں کیا اس نے؟ حاصل کیا ہے اس کا؟ آپ مجھے بتائیں۔ آج قوم اسے برا سمجھ ہی نہیں رہی ہے، کیونکہ قوم خود چاہتی ہے کہ ایسا جواز کا فتویٰ ہے، تو خود اپنے اعمال کا محاسبہ کیا جائے، اپنے عمل کا حساب کیا جائے۔ ایک ہوتا ہے آدمی کا اپنے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات میں زیادتی کرنا۔ اس دور کی سب سے بری چیز یہ ہے کہ لوگ اب اپنا تو چھوڑو، خود تو بربادیوں میں ڈوبے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات میں زیادتی کر رہے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو تباہی و بربادی کا سبب بن رہی ہے۔ بنی اسرائیل نے جب حضرت موسیٰ کی تعلیمات کو پس پش ڈالا، اپنی مرضی سے اس میں تبدیلیاں کی، فتنے اور فساد کھڑے کیے، تو ایک ظالم و جابر بادشاہ ان پر مسلط کیا گیا۔ خاندان نبوت میں ایک خاتون خالی بچی تھی، جن سے حضرت شمویل رضی اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ انہوں نے جب اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمْ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب انہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں، تو ان لوگوں نے اعتراضات شروع کر دیے کہ تمہیں نبی ہو گئے، اللہ سے کہو کہ ہمارے لیے ایک فرشتہ بھیج دے جو ہم اللہ کے راستے میں قتال کرے، ہمارے لیے ایک بادشاہ بنا دو، فرشتہ نہیں، ملکن۔ اب وہ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ اے نبی، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہمارا ایک بادشاہ بنا دے جو اللہ کے راستے میں ہم اس کے ساتھ جنگ کریں گے، لڑائی کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تمہارے لیے کوئی بادشاہ میں مقرر کر دوں تو تم لوگ جب تم پر قتال جہاد فرض ہوگا تو تم پھر جاؤ گے، دھوکہ دے دو گے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم ہرگز نہیں پھریں گے، ہم ضرور قتال کریں گے، جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں۔ اور کیوں نہ ہم جہاد کریں، انہوں نے ہم کو ہمارے شہروں سے نکال دیا، ہمارے باپ داداؤں کو اس کا ظلم و زیادتی کی ہے۔ لیکن ہوا وہی کہ جب اللہ کے نبی نے ایک بادشاہ ان کا بنایا اور ان پر جہاد فرض ہوئی، تو وہ سب کے سب اس سے پھر گئے۔ اب آگے اللہ نے فرمایا کہ جب ان لوگوں نے کہا بادشاہ بناؤ، تو جو ہوا اس کو پہلے بیان کر دیا۔ بادشاہ جو بنانے کا معاملہ آیا اس کو ذکر کیا، قال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا۔ تو پہلے تو انہوں نے کھوکھلے نعرے لگائے، یقیناً اگر وہ سچے ہوتے تو ان پر ظلم جالوت جیسا ظالم بادشاہ حکمراں مسلط نہیں ہوتا، قوم عمالقہ ان کے اوپر مسلط نہیں کی جاتی۔ تو گویا کہ ان کے اندر بس کھوکھلے دعوے تھے، جیسے آج کے دور میں عشق رسول کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ عاشق رسول بن کر کے ٹی وی موویوں کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی ایک الگ الگ دکان کھولے ہوئے، مرکز سے رشتے ٹوٹ گئے، اکابرین کی عزت و احترام کو پس پش ڈال دیا، ان کی فرمودات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی تعظیم و عزت کرتے ہیں، ہم تاج شریعہ سے محبت کرتے ہیں، حضور محدث کبیر کے حکم کو مانتے ہیں، لیکن عمل ان کا بالکل ان کے حکم کے خلاف ہے۔ یہ حالت ان کی تھی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم لڑیں گے، ہم جہاد کریں گے، بادشاہ ہمارا کوئی ہو جائے، مگر یہ صرف اور صرف ان کا دعویٰ تھا۔ جب بادشاہ بنایا گیا، جہاد فرض ہوا، تو یہ لوگ پھر گئے۔ اور بادشاہ بنانے میں کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا بادشاہ طالوت کو بادشاہ بنایا ہے۔ تو ان لوگوں نے اعتراض کر دیا، کیا اعتراضات نہیں ہو رہے ہیں؟ ان کو قاضی القضات کیوں بنا دیا؟ پھر ایک ہی وہی عالم ہے کیا؟ کیا وہی خالی ایک عالم ہے کیا؟ کیا وہی ایک عالم ہے کیا؟ ایسے سوالات نہیں ہو رہے ہیں۔ ہے کیا قوم کی یہ حالت کہ اگر ایک ذمہ دار عالم کھڑا ہو کر ایک حکم جاری کرے تو کیا قوم اس پر عمل کرے گی؟ سب گھروں میں بیٹھ کر واٹس ایپ پر میسج پہ پوسٹ کرنے،
فیس بک پر لائک اور پوسٹ کرنے، یوٹیوب پر لائک اور پوسٹ کرنے کے علاوہ میدان زمین پر اترنے کی صلاحیت ندارت ہے، کسی کے اندر نہیں ہے، صرف کھوکھلے دعوے ہیں جیسے ان کے دعوے تھے۔ کیا اکابر علماء کو ان حالات کا علم نہیں ہے؟ وہ علم ہے، لیکن وہ قوم کے حالات سے مایوس ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے، قوم کے حالات سے وہ مایوس ہیں۔ حکم جو دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ کیوں حکم دے دیا، اس میں دلیلیں، حجتیں، بحثیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ جب اکابر علماء انہیں حکم دیتے ہیں تو اس کو نہیں مانتے، اس میں تعویلیں، حالات، مجبوریاں، نہ جانے کیا کسی دلیلیں داخل کرتے ہیں۔ فلاں عالم نہیں ہے کیا؟ اگر یہ کہا جائے کہ حضور محدث کبیر نے اس چیز کو ناجائز کہا، اس سے منع کیا، تو کہتے ہیں ارے کیا وہ عالم نہیں ہے کیا؟ وہ بھی تو بڑی خانقاہ کے فلانے ہیں، ٹھکانے ہیں۔ ایک طرف تو اکابرین میں انہیں مانتے ہو، اس کے بعد آپ دلیل میں دوسرے کو لے کر کھڑے کرتے ہو۔ جب طالوت کو بادشاہ بنانے کی بات اللہ کے نبی نے کہی تو ان لوگوں نے کہا کہ طالوت ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں۔ جب تم ہی حقدار تھے تو کہہ دیتے نا کہ ہم کو بادشاہ بنا دو، کیوں یہ کہا کہ ایک کوئی بادشاہ ہمارا مقرر ہو؟ اللہ کے نبی سے تو پہلے کہتے ہیں بادشاہ بنا دو، اور جب اللہ کے نبی نے طالوت کو بادشاہ بنایا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں۔ تو جب تم ہی حقدار تھے تو پہلے کیوں کہا تم نے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ بنا دو؟ اس پر دلیلیں بھی دینے لگے، مال زیادہ ہے ہمارے پاس، ہمارا خاندان بڑا ہے، ہم یہ ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں۔ بھئی شریعت میں اولاد نہیں چلتا ہوتا جناب۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں۔ طالوت حضرت بنیامین ابن یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے، دراز قد تھے، اس لیے طالوت کہلاتے تھے۔ حضرت شمیول کو حکم الہی آیا کہ جس کا قد آپ کے عصا کے برابر ہو وہ بادشاہ ہے۔ طالوت برابر ہوئے، لہذا سلطنت کے لیے مقرر ہوئے۔ حضرت شموئیل خود بادشاہ نہ بنے کہ اس وقت نبوت اور سلطنت کا اجتماع نہ تھا، اس پر ان لوگوں نے نافرمانی کی۔ یہ ان کی پہلی نافرمانی ہوئی، ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ کیسے بادشاہ بن سکتے ہیں؟ مال ہمارے پاس زیادہ ہے، وہ تو مالدار بھی نہیں ہے، ہم اونچے خاندان والے ہیں۔ تو یہ ان کی پہلی نافرمانی ہوئی کہ رب کے حکم کے مقابلے میں اپنا قیاس کیا اور کج بحثی کی، حالانکہ رب کے حکم کے مقابلے میں قیاس کرنا یہ شیطانی کام ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ طالوت تو غریب آدمی ہے اور سلطنت کے کاروبار کے لیے مال و دولت کی بڑی ضرورت ہے، لہذا وہ سلطنت کے لائق نہیں ہے۔ مگر اللہ نے فرمایا قال اللہ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطا فی العلم والجسم، تمہاری یہ بحثیں نہیں چلیں گی، اللہ نے انہیں تمہارے اوپر چن لیا ہے اور انہیں علم اور جسم بڑھ کر کے دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ علم عبادت سے افضل ہے، عابد کے لیے گوشہ مسجد ہے اور عالم کے لیے تخت خلافت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مال سے علم افضل ہے، خلافت الہیہ علم سے حاصل ہوتی ہے نہ کہ مال سے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بادشاہ عالم اور تندرست ہونا چاہیے جس سے مملکت کی کام بخوبی انجام پائیں۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ یہ بھی ایک طرح کی سمجھیے کہ حکمرانی ہے کہ مسجدوں کا متولی ہو، جو کمیٹی کے جو صدور ہوں، ذمہ داران ہوں، انہیں اہل علم ہونا چاہیے، مگر آج جاہلوں کے ہاتھ میں۔ آج کل حکومت کا مدار صرف مال اور کثرت رائے پر، یہ غلط ہے، بہت غلط بات ہے یہ۔ آج جگہ جگہ بربادیاں ہونے کی وجہ یہی ہے۔ مسجد میں کتنے لوگ ہیں؟ مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو 50-25 لوگ، اور جھگڑے چل رہے ہیں کہ مائک لگا دیا جائے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا دیکھو، اللہ نے چن لیا ہے اور انہیں جو ہے علم اور جسم میں کشادگی دی ہے، لہذا وہی تمہارے بادشاہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کہ اس سے کیا معلوم ہوا کہ سلطنت نسب اور مال پر مبنی نہیں ہے، نسب اور مال اصل نہیں ہے سلطنت کی، بلکہ علم اور شجاعت و بہادری پر سلطنت قائم ہونی چاہیے۔ علم سے مراد دینی سیاست کا علم ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس سے یہ دلیل پکڑنا کہ صرف سیاست داں ہی خلیفہ ہونا چاہیے غلط ہے۔ یہاں دینی سیاست کی بات ہے، نہ کہ، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق تمام صحابہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام صحابہ میں زیادہ عالم تھے، اس لیے حضور نے اپنے وفات شریف کے وقت انہیں تمام اپنی نماز کا امام بنایا۔ حضرت فاروق اعظم کی سیاست آج تک مثال بنی ہوئی ہے کوئی حضرت فاروق جیسا، حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کوئی؟ ان کی سلطنت کا سلطنت دیکھیے، الیگزینڈر کی بادشاہت کو لوگ کہتے کتنی بڑی بادشاہت تھی،
ارے الیگزینڈر کی بادشاہت کچھ نہیں تھی حضرت عمر فاروق کی بادشاہ خلافت کے سامنے. حضرت شمویل نے فرما دیا کہ طالوت کو اللہ نے چنا ہے. یاد رکھو کہ سلطنت ورثہ نہیں ہے کہ کسی نسل و خاندان کے ساتھ خاص ہو، محض فضل الہی ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا اپنی بادشاہت دیتا ہے. تو گویا کہ اس آیت سے شیعہ کا رد بھی ہو رہا، شیعہ کے عقیدوں کا رد ہو رہا. ان کا عقیدہ کیا ہے کہ امامت وراثت ہے خاص اہل بیت کے لیے. یؤتی ملکہ من یشاء سے یہ ثابت ہوا کہ نسل و دولت پر سلطنت کا استحقاق نہیں. نسل اور دولت یہ سلطنت، اس کے ذریعہ سلطنت کا مستحق کوئی نہیں بنے گا. علم و قوت سلطنت کی بڑی چیز ہے. طالوت اس زمانے میں تمام بنی اسرائیل سے زیادہ علم رکھتے تھے اور سب سے جسیم اور توانا بھی تھے. آگے اللہ خود فیصلہ فرماتا ہے واللہ واسع علیم. اللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. اللہ جسے چاہے غنی کر دے، وہ واسع علم والا ہے، مال میں مال اور وسعت بخش دے. جو اب اتنی باتیں جب بحث ان لوگوں نے کر لی تو پتہ یہ چلا کہ جب اکابرین، اس سے یہ بھی مسئلہ سمجھ میں آیا کہ اکابرین جب کوئی فیصلہ صادر فرما دیں تو اس میں لوگوں کو کٹ حجتی اور بحثیں نہیں کرنی چاہیے، زبردستی کے دلائل قائم نہیں کرنے چاہیے. اکابرین کے فیصلے ہوں تو اس کے بعد لوگوں کو چاہیے کہ اپنا سر جھکا کر اسے قبول کر لیں. آج کتنی بڑی افسوس کی بات ہے کہ بڑے بڑے اکابرین کے فیصلے کے سامنے روڈ پر چلنے والے لوگ، حضور فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی رضی اللہ تعالی عنہ سے آج سے تقریباً 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے سوال ہوا ہوگا. فتح فیض الرسول میں سوال موجود ہے. کسی نے سوال کیا مائک سے نماز کے جواز اور عدم جواز کی بحث پر. میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا. پوچھا گیا کہ حضور جمہور کی رائے جو ہو اسی پر فتویٰ ہوگا، یعنی اکثر علماء جس چیز کو جائز کہتے ہیں وہ جائز ہے. تو مائک کے مسئلے میں تو اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ جائز ہونی چاہیے، مائک سے نماز ہونی چاہیے. چند ہی علماء ہیں جو کہتے ہیں ناجائز ہے. حضور فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی نے جواب دیا، فرمایا کہ اگر اکثر علماء سے آپ کی مراد، جمہور سے مراد آپ کی یہ سارے علماء ہیں، نیاز فاتحہ جو کرتے ہیں، قربانی کر دیتے ہیں جا کر، مساجد کے ائمہ اور خطبہ مراد آپ کے ہیں، فاتحہ تیجا قرآن خوانی وغیرہ میں جو جاتے ہیں، اگر علماء سے مراد آپ کی یہ علماء ہیں تو یقیناً وہ بہت زیادہ ہیں. اور اگر آپ کی مراد جمہور سے، اکثر علماء سے فقہاء کرام مراد ہیں تو یاد رکھو کہ فقہاء آج بھی جو مرجع فتاوی اور ذمہ دار مفتیان کرام علماء ہیں ان کی تعداد عدم جواز کی کل بھی تھی اور آج بھی ہے. اور شریعت میں اعتبار انہی کا ہوتا ہے. آپ خود سوچیں کہ کوئی مدرسے میں گیا، حافظ قرآن بن کر نکلا، آپ اسے بھی عالم شمار کرتے ہیں؟ ایک قاری بن کر نکلا 2 سال کا کورس کر کے، آپ اسے بھی عالم شمار کرتے ہیں؟ دعوت اسلامی کی تنظیم میں گیا، 1 سال 6 مہینہ گھوما، آپ اسے بھی عالم شمار کرتے ہیں؟ اولا ثانیہ ثالثہ پڑھ کر کے چھوڑ دیا، آپ اسے بھی عالم شمار کرتے ہیں؟ رابعہ تک پڑھ کر کیا ہے اسے بھی عالم شمار کرتے ہیں آپ؟ کتنے ایسے ملیں گے جنہیں دعائے قنوت تک نہیں معلوم ہوگا، اور نماز کے ارکان کتنے ہیں، ایک لمبی تعداد ملے گی جن کو نہیں معلوم ہوگا. میں ان کی برائیاں کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا ہوں، علماء کی کثرت کی بات ہے. یہ سیلفی نکالنے والے مولوی سب ایسے ہی تو ہیں. آپ کس کی باتیں کر رہے ہیں؟ تو یہ سب باتیں اس کے بعد خیر، اس لیے اپنے آپ کو سنبھالو. نصیبہ ہمارا بہتر ہے کہ ہم تاج الشریعہ کے چاہنے والے ہیں، ہم حضور محدث کبیر کے حکم پر عمل کرنے والے ہیں، مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت سے، مرکز اہل سنت سے جڑے ہوئے ہیں. اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہمارے خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمیں مضبوطی کے ساتھ ہر مشکل گھڑی میں مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. زلزلے، فتنے، شدتیں، خوف، دہشت، جو بھی بلائیں مصیبتیں آئیں، اللہ رب العزت ایسے وقت میں ہمیں صبر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے، مضبوطی کے ساتھ مسلک کے حق پر ہمیں قائم و دائم رکھے، ہماری عزتوں کی، ہمارے ایمان کی، ہمارے عقیدے کی، ہمارے آل و اولاد بھی، بچوں، والدین کی، سب کی حفاظت فرمائے. بنی اسرائیل نے یہ بحثیں کی، جب ساری دلیلیں قائم کر دی گئیں کہ طالوت ہی تمہارے بادشاہ ہیں، تو اس کے بعد بنی اسرائیل نے ایک اور بات نکالی، کہا اچھا صاحب اگر اللہ نے انہیں سلطنت کے لیے چن لیا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ تو اب اس کا جواب قال لهم یہاں سے اب ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت ہے 248 نمبر. وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ.
من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکۃ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ جب انہوں نے کہا کہ نشانی بتاؤ ان کی، تو اللہ نے فرمایا کہ اس وقت کیا ہوا، نبی نے ان سے کیا کہا، قال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے، ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکے کہ اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو، اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو کیا نشانی بتائی ان کی؟ جب انہوں نے کہا کہ ان کے بادشاہ کون بنے گا، ان کی بادشاہت کی نشانی ہمیں دیجیے، تو نبی نے کہا کہ تابوت لے کر فرشتے آئیں گے جس میں تمہارے دلوں کا قرار و سکون ہوگا۔ اور تابوت کیا ہوگا؟ یہ تابوت شمشاد کی لکڑی کا ایک مرصع کیا ہوا زراندوز صندوق تھا، جس کی لمبائی 3 ہاتھ، چوڑائی 2 ہاتھ۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ اس میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی تصویریں تھیں، ان کے ٹھکانے، ان کے مکانات کی تصویریں تھیں، اور اخیر میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضور کے دولت سرائے اقدس کی، کاشان اقدس کی تصویر تھی۔ کیسی تصویر تھی؟ تصویر ایک یاقوت سرخ میں تھی کہ حضور بحالت قیام نماز میں ہیں اور آپ کے گرد آپ کے صحابہ کرام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان تصویروں کو دیکھا۔ یہ صندوق وراثتاً منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ اس میں توریت بھی رکھتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی۔ چنانچہ اس تابوت میں توریت کے تختیوں کے ٹکڑے بھی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور آپ کے کپڑے اور آپ کے نعلین شریف بھی تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ اور ان کا عصا، اور تھوڑا سا من و سلوا جو بنی اسرائیل پہ اترتا تھا اس میں من تھوڑا سا موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو تسکین رہتی تھی۔ آپ کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں متوارث ہوتا ہوا چلا آیا۔ جب انہیں کوئی مشکل درپیش آتی بنی اسرائیلیوں کو، وہ ان کے پاس، حضرت موسیٰ کے بعد بنی اسرائیلیوں کے پاس یہ تابوت رہا۔ جب بھی کوئی مشکل آتی وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعا کرتے اور کامیاب ہوتے، دشمن کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے تھے۔ اسے لے کر فرشتے چلتے تھے، اس میں سے ایک آواز آتی تھی جس سے بنی اسرائیل سمجھ جاتے تھے کہ اب ہماری فتح ہے۔ جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی، ہوتا ہے نا، جب آدمی عیش و عشرت میں پڑھ کر دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے تو پھر دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا ہی ہوا، ان کو ہر جگہ فتح ملتی رہی، خوشحالیاں آتی رہیں تابوت کی برکت سے۔ سوچئے آپ، سرکار خواجہ غریب نواز کی روحانی برکتوں سے، محبوب الہی کی عظمتوں سے، مخدوم سمنانی کی برکتوں سے، مجدد اسلام رضی اللہ عنہ کے وجود مسعود کی برکتوں سے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرم سے، حضور مفتی اعظم ہند حضور حجت الاسلام حضور تاج الشریعہ کے برکتوں سے امت مسلمہ کتنے سکون سے تھی ہندوستان میں، مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم تھی۔ لیکن نہیں، یہ خوشیاں انہیں دیکھی نہیں گئیں خود۔ جب خوشیاں زیادہ ہو گئیں، ہر طرف سے کامیابیاں رہیں، مسلک اعلیٰ حضرت پر کام مضبوط رہے، تو ان کے اندر ایک روب تھا جس سے لوگ گھبراتے تھے یا محبت کرتے تھے، غیروں کے دل جھک جایا کرتے تھے انہیں دیکھ کر۔ لیکن ہوا کیا؟ شاید یہ چیز انہیں بھائی نہیں، صبر نہیں ہوا ان کو، اور انہوں نے اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو ہم نے پیچھے پھینک دیا اور اب ایک نئی دنیا بسانا شروع کر دی ہے۔ ایسے ہی بنی اسرائیلیوں کا حال ہوا کہ تابوت کی برکتوں سے تو کامیاب رہے، اور اس کے بعد جب خوشحالیاں ان کے آئیں تو ان کی حالتیں اب خراب، اب تو سمجھنے لگے کہ سب کچھ ہمارا ہو رہا ہے۔ ان کی بدعملی بہت بڑھ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر قوم عمالقہ کو مسلط کیا۔ انہوں نے انہیں مارا، کاٹا، زمینیں چھینی، گاؤں شہر سے نکالا، ان سے تابوت چھین کر لے گئے۔ مگر انہوں نے ایک غلطی کی، تابوت کو چھین کر لے گئے اور اس کو نجس اور گندے مقامات پر رکھ دیا اور اس کی بے حرمتی کی۔ تو ان کی گستاخیوں کی وجہ سے، جب انہوں نے تابوت کی بے حرمتی کی، تو ان گستاخیوں کی وجہ سے وہ طرح طرح کے امراض اور مصائب میں مبتلا ہوئے۔ ان کی 5 بستیاں ہلاک ہوئیں، بواسیر کے مرض میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یقین ہو گیا جب بربادیاں آئیں تابوت کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے،
تو انہیں یقین ہوا کہ تابوت کی اہانت ان کی بربادی کا سبب ہے، تو انہوں نے تابوت کو ایک بیل گاڑی میں رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا، اور فرشتے اس کو بنی اسرائیل کے سامنے طالوت کے پاس لے آئے، اور اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہت کی نشانی قرار دیا گیا۔ طالوت کے سامنے آیا تو طالوت کی بادشاہی کی نشانی ہو گئی۔ بنی اسرائیل یہ دیکھ کر اس کی بادشاہی کا ان لوگوں نے اقرار کیا اور جہاد کے لیے آمادہ ہو گئے۔ چونکہ تابوت پا کر انہیں اپنے فتح کا یقین ہو گیا، تو طالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70,000 جوان منتخب کی۔ ایک روایت میں 80,000 ہے، ایک روایت میں 1,03,313 منتخب تھے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ تو یہ جو تابوت لے کر کے آئے، یہ لے کر کے آئے، اس میں ایک لفظ ہے کہ ان کے بادشاہت کی نشانی یہ کہ ان کے پاس تابوت آئے گا جس میں سکینہ ہوگا۔ سکینہ کے معنی امن و سکون اور قرار۔ اس تعلق سے بہت سارے اقوال ہیں، مگر عطا ابن ابی رباح نے بیان کیا کہ سکینہ وہ معروف علامتیں ہیں جس سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اب اس کو سمجھیں کہ سکینہ جب اترتا ہے تو گھبراہٹ اور مصیبت اور پریشانیوں کے ماحول ہوں یا کسی دوسرے وقت میں ہوں تو ایک قرار اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر صبح کو آدمی نماز فجر پڑھ لے اور قرآن مقدس کی تلاوت کر لے تو اسے ایک سکون محسوس ہوتا ہے۔ امام مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت برا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور اس کا گھوڑا ہے نا اس کی 2 لمبی رسیوں میں بندھا ہوا تھا۔ اس شخص کو ایک بادل نے، جو قرآن پڑھ رہا تھا سورہ کہف، اس کو ایک بادل نے ڈھانپ لیا۔ بادل چکر لگاتا ہوا قریب ہو رہا تھا اور اس کا گھوڑا اس سے ڈر کر کے اچھل رہا تھا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا وہ سکینہ تھا جو قرآن کی وجہ سے نازل ہوا۔ بتایا چلا کہ قرآن مقدس کی تلاوت کے وقت سکینہ اترتا ہے، اور سورۃ الکہف کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر ہر جمعرات کو سورۃ الکہف پڑھ لیا جائے تو پورا ہفتہ امن و سکون میں وہ بندہ رہتا ہے۔ اس لیے جمعرات کو سورۃ الکہف کی تلاوت پر اپنا عمل بنا لے۔ چلیے، تو گویا کہ یہ سکینہ جو ہے اللہ کی ایک مخلوق میں سے کوئی چیز ہے جس میں طمانینت اور رحمت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے مسلم کی ایک روایت ہے کہ ایک رات حضرت اسید ابن حضیر اپنے استبل میں جہاں گھوڑا باندھتے ہیں وہاں کی پاک جگہ پر بیٹھ کر قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ ناگاہ اچانک ان کا گھوڑا اچھلنے لگا۔ حضرت اسید کو یہ خوف ہوا کہ کہیں وہ ان کے بچے یحییٰ کو کچل نہ دیں۔ حضرت اسید کہتے ہیں کہ میں اس کی طرف کھڑا ہوا گھوڑے کی طرف، تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر فضا میں چراغوں کے مثل سائبان ہیں، چراغ سائبان کیے ہوئے ہیں۔ صبح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کو عرض کیا۔ آپ نے فرمایا یہ فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سن رہے تھے۔ اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو صبح سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے، یہ چیز کسی پر پوشیدہ نہیں ہوتی۔ دیکھیے، برا کی حدیث میں سکینہ سے تعبیر کیا، حضرت اسید کی حدیث میں فرشتوں سے تعبیر کیا۔ گویا کہ فرشتوں کو سکینہ اس لیے فرمایا کہ ایمان اور ان کا ایمان غایت طمانینت میں ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ چلیے، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے پر جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور جو جماعت اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کتاب اللہ کی تلاوت کرتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ درس کا تکرار کرتی ہے، تلاوت بھی کرتی ہے اور درس کا تکرار کرتی ہے، اس پر سکینہ نازل ہوتی ہے، انہیں رحمت الہی ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث میں کیا ہے کہ اللہ کے گھر میں کتاب اللہ کی تلاوت کرنے والوں اور اس کے درس کے تکرار کرنے والوں پر سکینہ نازل ہوتا ہے، کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے معانی میں تدبر و فکر کرتا ہے، اس کو طمانینت ہوتی ہے اور انشراح صدر اسے حاصل ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب اس میں تھا کیا اس تابوت میں؟ اس تابوت کے اندر تھا کیا؟ تو اس تعلق سے جو ہے
علماء نے یہ فرمایا، میں نے بتا دیا کہ اس میں کچھ تبرکات چھوڑے ہوئے موجود تھے، تو میں نے سکینہ کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی۔ اللہ فرماتا ہے کہ تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، کہ اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ اب آگے کی آیت کریمہ، جب بادشاہت پر یقین ہو گیا، قرار ہو گیا، اب یہاں پر چند چیزیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر میں ذکر کر دوں۔ اس میں جن تبرکات کا ذکر کیا گیا ہے نا، کہ اس میں تبرکات تھے، اور یہ بھی ہم نے بتایا کہ اس جو ہے تابوت کو لے کر اس کے وسیلے سے مصیبتوں میں دعائیں کی جاتی تھی۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ انبیاء کرام کی استعمال کی ہوئی چیزوں میں اللہ نے کس قدر برکت رکھی ہے۔ سوچئے، ان میں تبرکات، عصا ہیں، کپڑے ہیں، نعلین ہیں، اس کے وسیلے سے بنی اسرائیل کو فتح حاصل ہوئی، انہوں نے مدد کی، دعائیں کی، وہ فتح یاب ہوئے۔ قوم عمالقہ نے ان تبرکات کی بے حرمتی کی تو وہ مہلک گندی بیماریوں میں مبتلا ہوئے، ان کے 5 بستیاں تباہ و برباد ہو گئیں۔ تو کیا پتا چلا کہ بزرگوں کے تبرکات کے احترام سے برکتیں اترتی ہیں، اور اس کی بے حرمتی کرنے سے تباہیاں اور بربادیاں ہوتی ہیں۔ اب ایک چیز یہاں سمجھنے کی ہے کہ تباہیاں اور بربادیاں سمجھتے ہیں آپ؟ سب سے بڑی تباہی بربادی یہ ہے کہ ایمان برباد ہو جائے، سب سے بڑی تباہی بربادی یہ ہے کہ عزت و غیرت ختم ہو جائے۔ آج اسلامی ملکوں کی بادشاہوں کی عزت و غیرت کو دیکھ لو، کس قدر تباہ ہو چکے ہیں، کیا ہے ان کے اندر طاقت و قوت؟ وہ یورپ اور اسرائیل کے رحم و کرم پہ جی رہے ہیں، ان کی بادشاہتوں کا اپنا کوئی وجود نہیں۔ کہنے کے لیے وہ ایک بادشاہ ہیں، مگر حقیقت میں وہ اسرائیل اور یورپ کے کٹ پتلیاں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب یہاں پر تبرکات ہے نا، کتنی برکت کی چیز ہے۔ کیا حضرت سورہ یوسف کی آیت آپ نے نہیں سنی؟ کہتے یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب، اپنے والد حضرت یعقوب کے لیے اپنی قمیص بھیجی تھی۔ جب وہ حضرت یوسف کی یاد میں رو رو کر کے ان کی آنکھیں کمزور ہو گئی، بینائی ختم ہو گئی، تو حضرت یوسف نے اپنی قمیص بھیجی اور فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یاتی بصیرا، میری یہ قمیص لے جاؤ اور میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک روایت میں حضرت اسماء نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس بھیجا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ جو حضرت عائشہ کے پاس تھا وفات تک، اب ان کے پاس ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جبے کو پہنتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہم اس جبے کو دھو کر اس کا پانی بیماروں کو پلاتے تو اس جبے سے اس کے لیے شفا طلب کرتے، اور آج بیمار شفا پا جاتا سرکار کا جبہ دھل کر پینے کی وجہ سے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں جناب عالی؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح دوسری روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہب بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے گھر والوں نے ام المومنین ام سلمہ کے پاس پیالہ دے کر بھیجا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے میں بالوں میں سے ایک بال تھا، اس پیالے کے اندر۔ لوگوں کی عادت تھی جب کسی انسان کو نظر لگ جاتی اور کوئی مرض لاحق ہو جاتا تو حضرت ام المومنین کے پاس ایک پیالہ بھیجتے، اس میں وہ نلی جیسی ایک چیز ہوتی نل کی، کہتے میں نے اس میں دیکھا کہ آپ کے سرکار کے سرخ رنگ کے منہ مبارک تھے، جسے وہ پانی کے اندر ڈال دیتی اور وہ پانی پلا دیتی تو نظر والا ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو ام سلمہ کے پاس جو برتن جاتا اس برتن میں مبارک بالوں کو رکھ دیتی اور اس برتن میں اس بالوں کو بار بار دھوتی، پھر برتن والا شفا حاصل کرنے کے لیے اس دھون کو پی لیتا، اپنے بدن پہ مل لیتا تھا۔ اسی طرح جنگ یرموک میں ایک دن حضرت خالد ابن ولید کی ٹوپی گم ہو گئی، انہوں نے کہا اس کو تلاش کرو، انہوں نے بار بار ڈھونڈا، وہ ٹوپی نہیں ملی، بالآخر ٹوپی مل گئی، بہت ہی پرانی تھی۔ لوگوں نے کہا پرانی ٹوپی کے لیے اتنا کیوں تڑپ رہے ہو خالد؟ حضرت خالد نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا اور سر کے بال مڑوائے تو صحابہ ہر طرف سے آپ کے بال مبارک لینے کے لیے جھپٹ پڑے، میں بھی آپ کے چند بال لے لیے اور میں نے اس کو اس ٹوپی میں رکھ لیا ہے،
اس کے بعد میں جس جنگ میں شریک ہوا تو یہ ٹوپی میرے ساتھ ہوتی تھی اور مجھے اس جنگ میں فتح نصیب ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جنگ بدر میں خبیب بن عدی کا ہونٹ کٹ کر لٹک گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگا کر جوڑ دیا، ان کا ہونٹ ٹھیک ہو گیا۔ اس کو دلائل نبوت میں نقل فرمایا۔ اسی طرح امام ابو یعلا نے قتادہ بن نعمان کے تعلق سے روایت کی کہ جنگ بدر میں ان کی ایک آنکھ کا ڈھیلا نکل کر ان کے چہرے پہ لٹکا ہے، لوگوں نے کہا کہ اس کو کاٹ دیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر آپ نے ان کو بلایا اور اپنی ہتھیلی میں اس ڈھیلے کو لے کر لعاب دہن لگا کر اسی جگہ پر رکھ دیا۔ پھر قتادہ بن نعمان کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ان کی کون سی آنکھ کا ڈھیلا نکلا تھا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ ایک دوسری روایت میں یہ بیان فرمایا کہ ان کی آنکھ کا یہ معاملہ ہوا کہ ان کی سب سے زیادہ صحیح آنکھ یہ تھی جس کو سرکار نے لعاب دہن ڈال کر کے لگایا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو ذر کے تعلق سے جنگ احد کے دن ان کی آنکھ زخمی ہو گئی، نبی کریم نے ان میں لعاب دہن لگایا تو ان کی سب سے بہتر آنکھ ہو گئی۔ حضرت سہل ابن سعد کے تعلق سے ہے کہ جنگ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ فتح فرمائے گا۔ وہ شخص اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا، اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا، وہ حضرت علی تھے، صبح آئے تو ان کی آنکھ بیمار تھی، لال ہو گئی تھی، سرکار نے لعاب دہن لگایا، ٹھیک ہو گئے اور جنگ خیبر کو فتح کیا۔ عقیلی نے حبیب بن فتح سے روایت کیا کہ ان کی والدہ کی آنکھیں سفید ہو گئیں، انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ میں اپنا لعاب دہن ڈالا، منہ کا تھوکے مبارک، تو ان کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ 80 سال کی عمر میں بھی سوئی میں دھاگا ڈالتی تھی۔ سبحان اللہ۔ جنگ احد کے دن کلثوم بن حسین کے سینے میں زخم ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن ڈالا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ جنگ خیبر میں کے دن حضرت سلمہ بن اکوع کی ٹوٹی ہوئی پڈلی پر سرکار نے لعاب دہن لگایا تو جڑ گئی۔ کعب بن اشرف کے قتل کے معرکے میں زید بن معاذ کی ٹانگ ٹوٹ گئی، آپ نے لعاب دہن لگایا تو وہ جڑ گئی۔ جنگ خندق کے دن حضرت علی بن حکم کی پڈلی ٹوٹ گئی، آپ نے لعاب دہن ڈالا تو جڑ گئی۔ جنگ بدر کے دن ابو جہل نے حضرت معوذ بن افرا کا ہاتھ کاٹ دیا، آپ نے لعاب دہن لگا کر وہ ہاتھ جوڑ دیا۔ جنگ بدر کے دن حضرت حبیب بن یصاف کے کندھے پر ضرب لگی، کندھا کٹ کر ایک طرف جھک گیا، نبی کریم نے کندھا جوڑ کر لعاب دہن لگایا، جڑ گیا۔ قبیلے خثعم کی ایک عورت آپ کے پاس اپنے بچے کو لے کر کے آئی اور کسی بیماری سے بول نہیں پاتا تھا، آپ نے پانی منگایا، کلی کی اور ہاتھ دھوئے، پھر وہ غسالہ اس بچے کو پلایا تو بچہ صحیح ہو گیا، بات کرنے لگا۔ آپ کے سامنے کھانا رکھا تھا، آپ کھانا کھا رہے تھے، ایک لڑکی جس کے اندر حیا بہت کم تھی وہ کہنے لگی کہ آپ اپنے منہ سے نوالا نکال کر مجھے دے دیں۔ سرکار نے وہ نوالا اس کو دے دیا، سرکار سے کوئی کچھ مانگتا تو منع نہیں کرتے تھے۔ جب نوالا اس کو دیا، سمجھ رہے ہیں، جب وہ نوالا اس لڑکی نے کھایا، اس کے پیٹ میں گیا تو پورے مدینہ میں اس سے زیادہ باحیا کوئی لڑکی تھی ہی نہیں۔ سمجھ بات آ رہی کہ نہیں؟ کچھ پلے پڑ رہی ہے بات؟ تو تبرکات کی فضیلتیں اور برکتیں ہیں، کیا ہماری قوم آج اس سے دور نہیں ہو رہی ہے؟ یہ چیزیں ہیں آج ہمارے ہاں، تباہی پہ تباہی ہے۔ اللہ، اب کتنی اور دلیلیں چاہیے ان وہابیوں اور بدمذہبوں کے رد کے لیے؟ سوچیے آپ۔ اب درود پاک پڑھنے ایک بار اور، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج یہ دوسرا پارہ مکمل کرنا ہے، اس لیے بغور آپ حضرات سماعت کر لیں، تھوڑا وقت دیں۔ چلیے۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفة بیدہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا، اب ان کی بادشاہت قائم ہو گئی، دلیلیں نشانیاں آ گئیں، سب کچھ قائم ہو گئیں، تو اب اس کے بعد طالوت نے تمام بنی اسرائیلیوں سے کہا کہ اب لشکر لے کر کے بنی فلسطین سے باہر نکلو اور چلو جالوت سے مقابلہ کرنے کے لیے۔
تو بیت المقدس کی طرف دشمن کی طرف روانہ ہوئے. وہ وقت نہایت شدت کی گرمی کا تھا، بہت ہی سخت گرمی تھی. تو جب طالوت لے کر لشکر کو نکلے، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی شریک تھے، ان کے سارے بھائی تھے، اور آپ کے والد ایشان بھی موجود تھے، آپ کے سارے بھائی تھے، سب میں چھوٹے حضرت داؤد علیہ السلام تھے. یہ سب کے سب نکلے ساتھ میں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ میں نے بتایا 70,000 یا 80,000 یا 1,00,000 کے اوپر لوگ تھے. اتنا بڑا لشکر لے کر حضرت جالوت کے مقابلے میں نکلے. مگر طالوت نے اپنے لشکر کو کہا، دیکھو جہاد جہاں جا رہے ہو جابر قوم سے لڑنے کے لیے، اس سے پہلے تمہارا امتحان ہوگا. وہ کیا؟ ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، تو جو اس کا پانی پیے وہ میرا نہیں ہے، اور جو نہ پیے وہ میرا ہے. سوچئے، پانی پینے اور نہ پینے کو، پیے تو میرا ہے، نہ پیے تو میرا ہے، اور پی لیا تو میرا نہیں ہے. مگر وہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ میں لے لے، ہاں، اس نہر سے پینے کی اجازت نہیں ہے. جو پی لے گا وہ میرا نہیں ہے، اور جو نہیں پیے گا وہ میرا ہے. ہاں، اگر بہت زیادہ شدت ہوئی تو ایک چلو پینے کی اجازت ہے. نہایت شدت گرمی کا وقت تھا. لشکریوں نے طالوت سے اس کی شکایت کی، پانی کے طلبگار ہوئے. تو اس وقت یہ امتحان مقرر کیا گیا تھا. اس وقت پیاس زیادہ بڑھا دی گئی. تو شدت تشنگی پیاس کے وقت جو اطاعت حکم پر مستقل رہے گا، ابھی یہ چھوٹی سی، اس کے بعد تو جان دینا، یہاں تو خالی پیاس کی تڑپ ہے. تو یہ جو اس وقت جو ان حالات سے گزر جائے تو آئندہ بھی مستقل رہے گا، سختیوں کا مقابلہ کر سکے گا. اور جو اس وقت اپنی خواہش سے مغلوب ہو کر اور نافرمانی کرے، وہ آئندہ سختیوں کو کیا برداشت کرے گا؟ تو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ یہ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ جو پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، جو نہیں پیے گا وہ مجھ سے. ہاں، اگر بہت شدت ہے تو 1-2 چلو پی سکتے ہو. الا من اغترف غرفة بدی فشربوا منه الا قلیل، سب نے پی لیا، کچھ لوگ تھے جو نہیں پیے. الا قلیلا منهم فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. سمجھ رہے؟ اب جب پی لیا ان لوگوں نے، سب میں پیٹ بھر بھر کے پیا. کچھ لوگ تھے 1 چلو پیے، تو کچھ لوگ تو یہیں رک گئے. ان 1,00,000 لوگوں میں سے 4,000 کے قریب تک تو میدان جنگ تک پہنچے. اور جب سامنے قوم عمالقہ کو دیکھا تو 4,000 میں سے بھی لوگ کہنے لگے بھائی ہم سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں نفاق پیدا ہو گیا. اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں نفاق پیدا ہو گیا. سمجھے کہ نہیں؟ تو بنی اسرائیل کا یہ سفر جہاد سخت گرمی میں تھا. موسم کی گرمی، جنگل کی تپش دھوپ کی سخت حرارت، سخت پیاس لگی، اور حضرت طالوت نے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا. حضرت شمویل کی وحی پر یہ سب بتا رہے تھے. تو فرمایا کہ جو پی لے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور میرے ساتھ جہاد میں نہ جا سکے گا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ اس کے دل میں نفاق پیدا ہو جائے گا. اور جو نہیں پیا وہ میری جماعت سے، میری دین پر میرے ساتھ مجاہد ہے. کیونکہ جو وقتی طور پر پیاس کی شدت برداشت نہ کر سکا، وہ آئندہ جہاد کی سختیاں کے خاک جھیلے گا. اس سے یہ پتا چلا کہ مجاہدین کو سختی برداشت کرنے کا عادی بنانا، اس میں ان کا امتحان لینا، یہ سنت انبیاء ہے. آج کل خود دیکھ لیجئے، جو فوجی پریڈ ہوتی ہے، بھاگ دوڑ ہوتی ہے، اسی وجہ سے تو کرائی جاتی ہے کہ اگر کہیں مہاد جنگ پر وہ پھنس جائیں، پانی نہ ملے، کھانا نہ ملے، مہینوں سخت ٹھنڈ ہی لگے، سخت پیاس ہو، تو اس وقت کیسے؟ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ اس وقت پانی نہ پینا ان پر سخت واجب تھا، بلکہ پانی پینا ان کا ذریعہ کفر بن گیا. دیکھیے آگے کیا ہے. لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، نبی کی بات ماننا اگر آرڈر ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم اگر امر ہے تو واجب ہے. ہاں، اگر اس کے علاوہ سنت اور مستحب ہونے پر کوئی قرینہ ہے تو بات الگ ہے. تو یہاں شدت گرمی، سفر کا حال، پیاس کی شدت، رب کا حکم پر صبر کا امتحان تھا کہ اگر یہ لوگ یہاں صبر کر گئے
تو آئندہ بھی جہاد کی مشقتوں پر صبر کریں گے، اور اگر یہاں گھبرا گئے تو آئندہ بھی جہاد نہیں کر پائیں گے۔ یہ جو مشکلیں ہمارے سامنے ہیں، یہ امتحان ہیں، یہ آزمائش ہے ہماری، یہ امتحان ہے کہ اب تک بڑے شان سے جی رہے تھے، آج مشکلیں ہیں۔ کون لوگ ہیں کہ کہیں حالات کے ڈر سے داڑیاں تو نہیں چھلوا رہے ہیں؟ حالات کے ڈر کی وجہ سے کوئی نماز پڑھنے سے دور نہیں بھاگ رہا ہے؟ حالات کے ڈر کی وجہ سے وہ قربانیاں تو کرنا واجب جو تھا وہ چھوڑ تو نہیں رہا ہے؟ ہاں، معلوم تو وہ لوگ جب باہر گئے تو کہنے لگے ہمارے پاس لڑنے کی طاقت تو ہے نہیں جناب۔ سب پھر گئے، وہ 4000 جو وہاں تک پہنچے تھے وہ بھی صرف 313 بچے۔ کتنے بچے؟ 313۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ ہمیشہ مخلص بندے تھوڑے ہوتے ہیں، ہزاروں میں سے صرف 313۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت تھوڑے شکر گزار ہیں۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہاں، تو پیغمبر کا ہر حکم واجب العمل ہے، اگرچہ کسی مصلحت کی بنا پر ہو۔ اسے معلوم ہو رہا ہے کہ پانی پینے والے نہر ہی پر رک گئے۔ جب صابر لوگ اس کنارے پر پہنچ گئے تو اس طرف سے ان بے صبروں نے پکارا، کیونکہ یہ لوگ نہر کے آگے ہی نہیں گئے تھے۔ تو پتہ یہ چلا، اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا 313 جو اطاعت میں گئے تھے، کیا کہا ان لوگوں نے؟ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ۔ دیکھیں یہاں سے پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ کے مسلمان نہروں کے پار گئے، بولے ہم میں آج طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کی لشکروں کی۔ بولے وہ جنہیں اللہ نے ملنے کا یقین تھا، جن لوگوں کو اللہ سے ملنے کا یقین تھا، وہ لوگ کیا بولے؟ 12 کم جماعت، کم من فئت قلیلہ غلبت فئت کثیرہ۔ بسا اوقات 12 کم جماعت غالب آتی ہے زیادہ گروہ پر اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔ کیا پتا چلا جناب عالی؟ اسے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ نبی کی اطاعت بہادری پیدا کرتی ہے، نبی کی مخالفت بزدلی پیدا کرتی ہے۔ بزدل شخص ڈینگیں مارتا ہے، نعرے لگاتا ہے، میدان میں نہیں اترتا ہے، اور نبی کا اطاعت گزار اس کے اندر ہمت و جرات ہوتی ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، تو جن کو اپنے رب سے ملنے کا یقین تھا، انہیں یقین تھا کہ چھوٹے کتنے 12 تھوڑی جماعت بڑی جماعت پر اللہ کی مدد سے رحمت و صبر کے ساتھ وہ غالب رہیں۔ تو اللہ کی مدد رحمت صابروں کے ساتھ ہے، غضب و قہر بے صبروں کے ساتھ ہے، اور علم و قدرت کے ساتھ وہ سب کے ساتھ ہے۔ تو کتنی کمزور جماعت ہیں بڑی جماعتوں پر ہمیشہ غالب رہی ہیں۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اب اس لشکر میں کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ اب خیر یہ تھوڑے لوگ اور وہاں زیادہ لوگ، اب مقابلہ ہو رہا ہے۔ کیا ہوا؟ مقابلہ ہوا۔ تو مقابلے کی کیفیت کیا تھی؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ادھر سے مختصر لوگ ہیں، جب یہ سب دونوں سامنے آئے، جالوت اور اس کے لشکر والے، ہے نا، تو اب اس وقت انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ پھر جب سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، عرض کی اے رب ہم پر صبر اڈیل اور ہمارے پاؤں جمے رکھ، کافر لوگوں پر ہماری مدد کر۔ تو جب بھی مشکل آئے تو یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس سے ایک چیز سمجھ میں آئی کہ گھروں میں بیٹھ کر دعائیں کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ یہ دیکھنا ہے کہ کس سبب کی وجہ سے مصیبت آئی ہے، پہلے ان اسباب کو چھوڑنا ہوگا۔ جن وجہوں سے ہم پر مصیبت آئی ہے ان سے توبہ کرنی ہوگی، جن وجہوں سے ہم بعض مصیبتوں میں پڑے ہیں ان سے توبہ کر کے صحیح راستے کی طرف ہمیں آنا ہوگا، اور اس کے بعد پھر دعا کرنی ہوگی تو قبول ہوگی۔ بات میں آ رہی کہ نہیں؟ اگر میٹھا کھانے کی وجہ سے شوگر ہوا، والا کہ میٹھا کھانے سے شوگر نہیں ہوتا، جس وجہ سے بیماری پیدا ہوئی ہے پہلے وہ چیز کھانا چھوڑ دو، پھر دوا کھاؤ تو فائدہ ہوگا۔ بیماری جس کی وجہ سے، تو ایسے ہی ہوا جناب کہ کنویں میں کتا گرا تھا، مولوی صاحب نے کہا پانی نکال دو، پانی نکال ڈالا، کتا اسی کے اندر موجود ہے، تو پانی پاک نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جس مرض کی جس وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے، پہلے اس مصیبت سے توبہ کرو، پھر اپنے رب سے دعا کرو۔ حضرت شمویل، طالوت اور بنی اسرائیل تابوت سکینہ اپنے گھر میں بیٹھ کر دعا کرتے تو کام ہو جاتا کیا؟
لیکن نہیں، پہلے انہیں میدان جنگ میں اترنا پڑا۔ جالوت جیسے جابر لوگوں کے سامنے، قوم عمالقہ جیسے لوگوں کے سامنے، بڑے مضبوط توانا ہٹے کٹے تھے، بڑے بڑے وہ لمبے لمبے قد کے، پہلے یہ ان کے سامنے گئے، پھر اس کے بعد دعا کی۔ پھر جب سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، اب مسلمانوں نے عرض کی، اے رب ہمارے، ہم پر صبر اڈیل، ہمارے پاؤں جمے رکھ، کافر لوگوں پر ہماری مدد فرما۔ جب جالوت اپنے لشکر کے ساتھ نہایت متکبرانہ شان سے سامنے آیا اور بنی اسرائیل سے اس نے لڑنے کی بات کری، تو اس کی قوت جسامت دیکھ کر سب گھبرا گئے، اس لیے کیونکہ جالوت بڑا قوی الجشع، شہزور قداور تھا۔ وہ اپنے لاکھوں کی لشکر لے کر کے آتا تھا اور سب سے آگے ہوتا تھا، اور سب سے آگے ابھی لشکر اس کا پہنچتا نہ تھا، سامنے والے لشکر کو یہ اکیلے کاٹ کے برابر کر دیتا تھا، اتنا مضبوط تھا وہ۔ طالوت نے، جب جالوت آیا تو طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے میں اسے اپنی دامادی، اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دوں گا، اور آدھا ملک کا، بادشاہت کا اسے مالی بنا دوں گا۔ اس اعلان کے بعد بھی کسی کی ہمت نہ پڑی۔ طالوت نے حضرت شمویل سے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کرنے کی درخواست کی۔ آپ نے دعا کی، من جانب اللہ بشارت ہوئی کہ حضرت داؤد کے ہاتھ میں جالوت کی موت ہوگی، حضرت داؤد جالوت کو ماریں گے۔ جالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی وعدہ کیا اور کہا کہ اگر آپ جالوت کو قتل کریں گے تو میں اپنی لڑکی آپ کے نکاح میں دوں گا اور آدھے ملک کا آپ کو مالک بنا دوں گا۔ آپ نے اللہ کی مشیت کے تحت وعدہ فرمایا، جالوت کی طرف رخ کیا، صف قائم ہوئی۔ حضرت داؤد کے دست مبارک میں غلیل تھا، پہلے غلیل تھی نا، ہاں غلیل وغیرہ تو رکھا کرو، دست مبارک میں غلیل لے کر کے قریب ہے۔ جالوت کے دل میں قدرتی طور پر آپ کو دیکھ کر دہشت پیدا ہوئی، مگر وہ بڑا متکبر تھا، اس نے بہت اپنی روب مارے ہو رہے ڈینگیں ماری۔ آپ نے غلیل رکھ کر پتھر ایک ایسا تاک مارا کہ آپ کی پیشانی کو توڑ کر وہ پتھر باہر نکل گیا۔ جالوت مر گیا۔ حضرت داؤد نے اس کی لاش کو اٹھا کر طالوت کے سامنے ڈال دیا۔ تمام بنی اسرائیل خوش ہوئے، اور طالوت نے حسب وعدہ حضرت داؤد کو آدھے ملک کا مالک اور اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دے دی۔ چنانچہ ایک مدت کے بعد طالوت انتقال کر گئے اور تمام ملک کے بادشاہ حضرت داؤد ہو گئے۔ تمام ملک کے بادشاہ، ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک پتھر آپ کے جھولی میں تھا جس کو آپ نے غلیل میں لگا کر پھینکا تو 3 پتھر بن گیا، اس میں سے 3 ٹکڑے ہوئے، ایک جالوت کے لگا اور سر پھاڑ دیا، وہ مر گیا۔ ایک پتھر اس کے میمنہ پہ پڑا، ایک میسرہ پہ پڑا، جس کی وجہ سے ان کی لشکر بھاگی، آندھی طوفان آیا، وہ سب کے سب اکھڑ کر کے بھاگ گئے۔ اس طرح حضرت داؤد کے ذریعہ جالوت کا قتل ہوا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ان لوگوں نے یہ دعا کی تو اللہ فرماتا ہے فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاؤُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّن يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے ان کو بھگا دیا اللہ کے حکم سے، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، وَقَتَلَ دَاؤُودُ جَالُوتَ، اور داؤد نے قتل کیا جالوت کو، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی، وَعَلَّمَهُ مِمَّن يَشَاءُ، اور اسے وہ سکھایا جو چاہا سکھایا۔ اب جو چاہا سکھایا وہ کیا تھا؟ وہ کیا تھا؟ 2 فنون تھے، جیسے زرہ بنانا، جانوروں کا کلام سمجھنا وغیرہ۔ آپ کی زبان میں ایک الگ سی فنکاری تھی، ہے نا، اس کو بعض لوگ بانسری سے تعبیر کرتے، نالائق۔ آپ کی تلاوت بڑی عمدہ ہوتی تھی، جب آپ تسبیح پڑھتے، تلاوت کرتے تو آپ کے ساتھ چرند و پرند اور پتھر پہاڑ بھی جھومتے اور تسبیح میں شریک ہو جاتے تھے۔ یہ چیزیں اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے، مگر اللہ سارے جہان پر فضل کرنے والا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب اس آیت میں کیا اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے گی، مگر اللہ سارے جہان پر فضل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تِلْکَ آیات اللہ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم اے محبوب تم پر ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں اور تم بے شک رسولوں میں سے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ، یہاں دیکھو، اللہ تعالیٰ نیکوں کے صدقے میں دوسروں کی بلائیں دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکوں کے صدقے میں جو کیا کرتا ہے؟ بلائیں دور کرتا ہے۔
حضرت داؤد کی برکت سے کیا ہوا؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک صالح مسلمان کی برکت سے اس کے ہمسایوں سے 100 گھروں کی بلا دور کر دیتا. اگر محلے میں ایک نیک آدمی ہو تو اس کے پڑوس ادھر ادھر 100 لوگوں کے گھروں سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں. نیکوں کا تقرب اللہ ہم سب گنہگاروں کو عطا فرمائے. حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں 300 ولی رہیں گے ہمیشہ، جن کے دل آدم علیہ السلام کے قلب مبارک کی طرح ہوں گے. 40 ولی ایسے ہوں گے جن کے دل حضرت موسیٰ کے دل پر ہوں گے، 7 حضرت ابراہیم کے دل پر ہوں گے، 5 حضرت جبرائیل کے دل پر ہوں گے، 3 حضرت میکائیل کے دل پہ ہوں گے، اور 1 حضرت اسرافیل کے دل پر ہوگا. جب ان میں سے ایک وفات پائے گا تو ان میں سے اس کی جگہ مقرر ہوگا دوسرا. سمجھے؟ جو عام مسلمانوں میں سے کوئی ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے اس مقام پر پہنچا دے گا. ان کے طفیل بلائیں دفع ہوں گی. یہ حضرات اوتاد الارض ہیں، زمین کی میخیں ہیں، انہی کی برکت سے زمینیں قائم ہیں. انہی کی برکت سے زمینیں قائم ہیں. تو اس جنگ میں حضرت داؤد لشکر کے ساتھ شریک تھے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں. تو اللہ رب العزت نیکوں کے صدقے میں بلائیں دور کرتا ہے. تلک آیات اللہ نتلوہا، یعنی اے محبوب یہ جو غیب کی تاریخی حالات، علوم غیبیہ، یہ جو آپ سب بتا رہے ہیں، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. تو بنی اسرائیل کے تعلق سے کہ ہزاروں اسرائیل جو طاعون کی صورت میں موت کے گھاٹ اترے، شہر کو چھوڑ کر بھاگ گئے، اللہ نے ان پر موت طاری کی، پھر نبی کی دعا سے زندہ ہوئے. محبوب تم اسے بتا رہے ہو. طالوت کو بادشاہ بنایا گیا، اس کی بادشاہت کی دلیل جو تابوت نازل ہوا، عمالقہ اور جالوت، حضرت داؤد کے ہاتھوں کو اس کا قتل ہونا، تمام واقعات اللہ کی عظیم قدرت ہے، اس کی حکمت، اس کی رحمت پر دلالت کرتی ہے. ان آیات کو آپ پر ہم تلاوت کرتے ہیں، حالانکہ جبریل اسے تلاوت کرتے ہیں، مگر بتانا مقصود ہے کہ جبریل کا پڑھنا گویا اللہ کا پڑھنا ہے. تو اس میں نشانیاں ہیں. جس طرح سابقہ امتوں کی راہوں میں سختیاں و مصیبتیں آئیں، برداشت کی، تو آپ کی امت کو بھی یہ سب برداشت کرنا ہوگا. کوئی ظاہر سی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سب جانتے ہیں، ان کی کتابوں میں سب موجود ہے. ہم نے ان واقعات کو کتنے فصیح و بلیغ عبارت میں بیان کیا گیا. یہ آپ کے برحق ہونے کی دلیل ہے. اللہ کی طرف سے یہ نازل ہوا. یہ شیطان کی القاء، کاہنوں، جادوگروں کی تعریف وغیرہ کی طرح نہیں ہے. کیسے آپ سابقہ امتوں کے واقعات بیان فرما رہے ہیں جن کی تصدیق اس زمانے کی کتاب موجود. سب جانتے ہیں کہ آپ نے کسی مکتب میں جا کر پڑھا نہیں، نہ علماء یہود یہوم نصارہ سے آپ نے یہ واقعات سنے. اس کے باوجود آپ بغیر پڑھے اور سنے یہ واقعات بالکل درست بیان کرتے ہیں. تو یہ اس بات پر روشن دلیل ہے کہ اللہ نے اپنے وحی کے ذریعے آپ کو ان سب چیزوں پر مطلع کیا، اپنا کلام آپ پر نازل فرمایا. اور یہ آیت نازل فرما کر یہ بتایا کہ ہر زمانے میں رسولوں کی مخالفت ہوتی رہی ہے اور ان کا انکار کیا جاتا رہا. تو اگر کچھ لوگ آپ کو نہیں مانتے تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. رسولوں سے ہمیشہ اسی طرح ہوتا آیا ہے. ہر زمانے میں رسولوں کو اسی لیے بھیجا گیا کہ وہ لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام پہنچا دیں اور وہ اپنی خوشی اور اختیار سے اسے قبول کریں. کسی پر جبر کرنے کی ضرورت نہیں. تو اگر بعض لوگ ضد اور ہر دھرم لوگ آپ کی رسالت نہیں مانتے تو غم نہ کریں، کیونکہ آپ کو تو کلی طور پر نہ ماننا، اگر ہر کوئی آپ کو نہیں مانتا ہے تو یہی تو تاریخ رسالت ہے. اگر وہ لوگ آپ کو رسول نہیں مانتے تو کیا ہوا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین. محبوب تم یقیناً رسولوں میں سے ہو. فسبحان اللہ عز وجل علی نعمائہ الکاملہ فالحمد للہ یا ربنا لک الحمد اولا وآخرا لک الحمد فی کل حال. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کرم سے اور اس کے فضل سے، اس کی رحمتوں سے، اس کے حبیب کے صدقے میں تفسیر قرآن میں 2 پارے مکمل ہوئے. اب اس کے بعد تیسرا پارہ تلک الرسل شروع ہوگا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وقت نکال کر آپ اس میں شرکت کریں.